السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کوئن آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 15۔ ان سب نے جن گنگ کے کہنے پر گرین کارپیٹ پر کھڑے ہو کر تصویر بنوائی، ایسے کہ نور اور آیان درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ نور کے بائیں جانب مریم اور اس کے ساتھ مارک تھا، جبکہ آیان کے دائیں جانب جن گنگ اور اس کے ساتھ آشی تھی۔ نور نے دونوں ہاتھوں کو اونچا کر کے وی بنایا، اس کا فیورٹ سائن۔ کیمرہ مین نے تصویر کلک کی اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ تصویر ڈیولپ کرنے کے لیے ٹاپ فلور پر جانا تھا اور ابھی تو ان کے پاس کافی وقت تھا۔ ان سائڈ سول کو ہیلووین کی طرز کا سجایا گیا تھا، کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی ہیلووین منایا گیا تھا۔ وہاں جگہ جگہ پمپکنز پر کئی اشکال بنی ہوئی تھی اور اسی طرح دوسری کئی اشکال چھت سے لٹکی ہوئی تھی، اور ڈسکو لائٹس نیلے اور سرخ رنگ کی تھی جو ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ مارک ان سب کے ٹکٹس لے آیا اور وہ لوگ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ باہر لکھا ہوا تھا آبزرویشن ڈیک انٹرنس، یہاں پر کیا کیا آبزرو کریں۔ آشی نے ہنستے ہوئے اس لامحدود نمائشی ہال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اندر اندھیرا تھا، جیسے وہ لوگ کسی ہارر مووی کے سیٹ پر آ گئے ہیں۔ تمہارے شوز کی لیسز پھر سے کھلے ہوئے ہیں، نور نے آیان سے کہا۔ اوہ ہولڈ آن۔ اس نے کیمرہ نور کو پکڑایا اور دروازے سے سائڈ پر ہو کر جھک کر بیٹھ گیا۔ باقی سب آگے بڑھ گئے اور وہ آیان کے لیے رک گئی۔ ان سائڈ سیل 10 جولائی 2019 کو ہی این سیل ٹاور کا حصہ بنا تھا۔ اس سے پہلے یہاں پر بھی ایک کھلا پارک ہوا کرتا تھا جہاں سیاح صرف تصویریں بنانے آتے تھے۔ آیان کھڑا ہوا اور نور سے کیمرہ لے آیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے باقی سیاحوں کے جھرمٹ میں گم ہو گئے۔ اس کے اندر تو دنیا ہی الگ تھی۔ پروجیکٹرز کے ذریعے سے 3D مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ 650 اسکوائر میٹر پر پھیلے ایریا میں 40 سے زیادہ پروجیکٹر مل کر فارمیشن بنا رہے تھے اور پورے سیول کا ایسا نظارہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ انہیں 22ویں صدی میں لے گیا تھا۔ دلکش رنگوں اور مدھم موسیقی سے فضا میں ایک ایسا سحر طاری ہو گیا تھا کہ ہر کوئی اس نظارے میں جا بسا تھا۔ سب ایک خواب کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ دیواروں پر آویزہ اسکرینوں پر تو سب دیکھنے کو مل رہا تھا، لیکن زمین پر بھی 3D تصاویر بن رہی تھی اور وہاں سمندر کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ قدموں میں تلے منظر تبدیل ہوا اور وہاں کھڑے لوگوں نے خود کو نامسن پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے محسوس کیا، اور ان لوگوں میں نور الفجر بھی تھی۔ جب نور اس جگہ کے شہر سے نکلی تو تھوک نگلتے ہوئے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ یوں لگا جیسے پیراگلائیڈر تیزی سے پہاڑوں کو چیرتا ہوا نیچے کی جانب پرواز کر رہا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی، لیکن آیان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریلیکس ڈاکٹر، یہ صرف ایلیوژن ہے، حقیقت نہیں۔ اس بلیو اینڈ ریڈ لائٹ کے خوابناک ماحول میں اتنی اونچائی پر خود کو محسوس کر کے نور کو لگا ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے آیان کا بازو تھام لیا۔ چند پل گزرے تھے اور منظر بدل گیا تھا۔ پیروں کے نیچے صاف ستھری سڑکوں پر تیز رفتاری سے چلتی گاڑیاں تھیں اور ان گاڑیوں کے ساتھ خود کو آگے بڑھتے محسوس کرتے لوگ۔ وہ اپنے پیروں پر ہی کھڑی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے آیان کا بازو چھوڑ دیا اور اب قدرے فاصلے پر کھڑی ہو گئی، جیسے شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کوئی یہ منظر نہایت شوق سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیم اٹ نور الفجر، ڈیم اٹ۔ ایک 3D امیج سے ڈر گئی، وہ خود سے جھنجھلا کر کہہ رہی تھی۔ ہر منظر انہیں اپنے اندر جذب کر رہا تھا، لیکن وہ اب شرمندہ تھی، اسی لیے آیان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ کیسی جگہ ہے؟ آیان نے ہی دوبارہ پوچھا۔ انبلیویبل، خود کو نارمل کر کے اس نے جواب دیا۔ میں کس دنیا میں ہوں؟ 3D امیج شو ختم ہوا اور اس ہال میں پیلے رنگ کی بتیاں جگمگانے لگی۔ آشی کی آواز اسے دور سے آئی اور وہ اس تک پہنچ گئی۔ یہ تو ایک الگ ہی سیول ہے، جتنا میں نے چند ماہ میں دیکھا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں۔ مریم بھی حیرت زدہ تھی۔ اپنے منہ تو بند کرو، کیا میرے شہر کو نظر لگاؤ گی؟ جن گنگ نے ان لوگوں کے تاثرات دیکھ کر مزے سے کہا۔ اتنی بھی خوبصورت جگہ نہیں ہے کہ ہم منہ کھول کر حیرت سے کھڑے ہو جائیں۔ آشی فوراً اپنی ٹون میں آئی۔ کچھ دیر پہلے تمہاری شکل پر لکھا حال پڑھ چکا ہوں۔ پھر تو بہت ہی برے منجومی ہو، چہرے دیکھ کر دلوں کا حال جانتے ہو۔ اب وہ لوگ لفٹ کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے نجومیوں سے نفرت ہے، جن گنگ نے کہا۔ کیوں؟ نور نے گفتگو میں حصہ لیا۔ کامن سی بات ہے، وہ جو کام کرتے ہیں وہ غلط ہے۔
کیا ادھر کوریا میں بھی نجومی ہوتے ہیں؟ ہاں، کس جگہ؟ آشی نے فٹ سے پوچھا۔ یار یہ سائیکو لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، تم لوگ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ایان نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ ایان کو تو ان سائیکو لوگوں سے چڑ ہے، جنگنگ ہنسا۔ وہ کیوں؟ نور نے پھر خود کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرنی چاہی۔ ایان کو یہاں کسی نے مستقبل کا حال بتا دیا تھا۔ مارک نے ایان کو دیکھ کر شرارت سے کہا۔ کیا بتایا تھا؟ نور کا انداز متجسس ہو گیا۔ یہی کہ مستقبل قریب میں میری شادی ایک چڑیل سے ہونے کا امکان ہے۔ اس نے جل کر بتایا۔ وہ اس طرح کے موضوع پسند نہیں کرتا تھا۔ اوہ، اسی چڑیل کے خوف سے تم خوش نہیں رہتے؟ آشی نے زبانی انداز میں اسے کچھ باور کروایا۔ کیا فضول بات لے کر بیٹھ گئے ہو تم لوگ؟ اس نے آشی کو گھور کر کہا۔ وہ سب لفٹ میں داخل ہو گئے۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو نور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اور کیا کہا تھا اس نجومی نے؟ نور نے پھر معصومیت سے پوچھا۔ ایان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بھی اسی طرح دیکھتی رہی، پھر دونوں نے ہی نظریں پھیر لیں۔ یہی کہ شادی کے بعد میں اس چڑیل کو بہت رلانے والا ہوں۔ اس کے چہرے پر مذاق کا شبہ تک نہیں تھا۔ نور کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدلا ضرور تھا اور وہ ایک لمحہ ایان کی نظر سے چھپا نہیں رہا۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، وہ کیوں؟ اگر میں اس سے آگے اس نجومی کو مزید بولنے دیا ہوتا تو تمہیں ضرور بتا دیتا کہ کیوں۔ وہ تم واقعی ایک چڑیل سے شادی کرنے والے ہو؟ نور کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جب کروں گا تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ مطلب واقعی؟ فجر، وہ ضبط سے بولا۔ بتاؤ تو۔ اس نے پھر پوچھا۔ میں نارمل انسان ہوں ڈاکٹر فجر، تو میں نارمل عورت سے ہی شادی کروں گا۔ کیا چڑیل شادی نجومی وغیرہ لگا رکھی ہے؟ مطلب تم چڑیل سے شادی نہیں کرو گے؟ نور اسے تپانے والی مسکراہٹ لیے بولی۔ نہیں۔ وہ جیسے جھنجھلا سا گیا۔ اسے نجومی نے ایسا کیوں کہا؟ وہ اس سے زج کرنے لگی۔ جا کر اس نجومی سے پوچھو۔ اس نے ایک کٹیلی سی نگاہ مارک اور جنگنگ پر ڈالی تھی کہ کیا ضرورت تھی یہ موضوع کھولنے کی۔ باقی سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ بھلا لڑ کس بات پر رہے ہیں؟ کب لے کر چلو گے؟ ابھی اس کے پاس چھوڑاتا ہوں جنجا، وہ خوشی سے بولی۔ ایان نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ تم شادی کر رہے ہو چڑیل سے؟ فجر، اب اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، لیکن نور پر اثر نہ ہوا۔ اف، کتنا مزہ آئے گا تمہاری شادی پر ایان۔ لڑکا انسان اور لڑکی چڑیل، لڑکے کے پاؤں سیدھے اور لڑکی کے۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے تو سوچ کر ہی مزہ آ رہا ہے۔ اپنی شادی پر ضرور بلوانا۔ فجر، مجھ سے بحث کا کتنا ثواب مل رہا ہے؟ اس نے بے چارگی سے پوچھا۔ بھلا بحث کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ اس نے واپسی اسی انداز میں پوچھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو نور پلٹی، کیونکہ اس کے دروازے کی طرف کچھ تھی۔ اس لیے پلٹنے پر سامنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کی ساری مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی اور وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ چہرے پر حیرانگی تھی۔ ہاں، یہ بھی محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس کی نظر سامنے والے پر اور پھر اس کے ساتھ موجود لڑکی پر پڑی۔ وہ کورین نہیں تھی، شاید پاکستانی بھی نہیں تھی۔ نکلو بھی نور، آشی نے پیچھے سے کہا۔ وہ جلدی سے سائیڈ پر ہو کر باہر نکلنے لگی، لیکن اس شخص کے ساتھ نور کی ٹکر ہو گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا کندھا نور کے کندھے سے مس کیا تھا اور یہ منظر ایان کی آنکھوں کو غلطی یا اتفاق بالکل بھی نہیں لگا۔ وہ فوراً سے آگے بڑھا، لیکن نور اس سے پہلے ہی معذرت کر کے سائیڈ پر ہوئی۔ اس کے پاؤں اب کی مرتبہ لڑکھڑائے نہیں تھے۔ وہ شہریار کے سامنے آئرن لیڈی بن جایا کرتی تھی۔ ایان ابھی غصے سے شہریار کو کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ آشی کی آواز آئی، جو اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے نور کو کہہ رہی تھی، نور رہنے دو اس بیچارے کو، ابھی اس نے رونا شروع کر دینا ہے۔ وہ سنے بغیر تیز قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے نور کو پکچر ڈیولپ کروانے کی بہت جلدی ہے، مارک نے تبصرہ کیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ ابھی تک پاکستان واپس نہیں گیا؟ وہ پریشانی میں خود سے کہہ رہی تھی۔ وہی نور کی عادت پریشانی میں خود کلامی کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ایان لفٹ بند ہونے سے پہلے چند پل شہریار کے پاس رکا تھا، بلکہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ہائے ہوئی اور وہ دونوں اپنی اپنی راہ پر ہو لیے۔ کیا ہوا فجر، تم ٹھیک ہو؟ ایان نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لفٹ کی جانب دیکھ رہی تھی جس کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا تھا۔ ایان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں شہریار حسن اسے نظر آیا، جو ابھی تک نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں غصہ اور سنجیدگی در آئی۔ اس کی اور شہریار کی آنکھوں کا ٹکراؤ ہوا اور وہ اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ایان کو دیکھنے لگا۔ ایان نور کے سامنے آیا کہ شہریار اس کے پیچھے چھپ گیا۔ سب ٹھیک ہے نور، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم انتہائی بدتمیز اور بے حیا لڑکی ہو۔ اس کی آنکھیں دھندلی ہو گئی۔
नूर तुम ठीक हो? आयान ने फिक्रमंदी से पूछा। अगले लम्हे ही नूर किसी खौफ से बाहर निकली और नॉर्मल हो गई। हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, चलो पिक्चर के लिए बैकग्राउंड देखते हैं। वो अफरा तफरी में बोलकर काउंटर की तरफ बढ़ गई। बाकी सब वहीं पर मौजूद थे। वहाँ पर तस्वीर का कोड देकर आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड बनवा सकते थे। बाकी सब ही स्क्रीन के पास खड़े बैकग्राउंड चूज कर रहे थे। वो भी धीरे धीरे चलता उन लोगों के पास आ गया। तस्वीर में सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे और अब उस तस्वीर का अच्छा सा बैकग्राउंड देखने की हिदायत दे रहे थे। ये वाला प्यारा लगेगा, रात का टाइम और हमारे पीछे सुर्ख सब्ज रोशनियों में जगमगाता नामसन टावर। नूर ने कहा तो सबने मुस्कुराकर उसे डन का साइन दिया। वो तस्वीर बैकग्राउंड लग जाने के बाद यूँ लग रही थी जैसे वो लोग शदीद सर्दी में ठंड से बर्फ़ बनते हुए खुशी से सेउल टावर के नीचे खड़े हैं। उनके अक़ब में बर्फ़बारी भी हो रही है। खुशी से उनके चेहरे टिमटिमा रहे हैं और टावर की बुलंद बाला इमारत के पीछे नामसन के पहाड़ भी बर्फ़ के साथ ढके हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर बनने में 5 मिनट लगने थे, इसीलिए वो सब ग्लास वॉल की तरफ आ गए। वो सारा एरिया किसी शॉपिंग मॉल के फ्लोर की तरह लगता था। इस बुलंदी पर शॉपिंग करने का भी अपना ही मज़ा था। वो ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी। कैमरा अब आशी के पास था और वही तस्वीरें बना रही थी। अंधेरा हो रहा था और जगह जगह मसनूई रोशनियां जगमगाने लगी थी। वही रोशनी रात के वक्त इस जगह को मज़ीद दिलकश बना दिया करती थी। शीशे की दीवार पर हाथ रखे वो आगे चलती जा रही थी जब आयान उसे अकेला देखकर उसके पास आया। वो आदमी कौन था? वो चौंकी और फिर आयान को देखा। मैं नहीं जानती ये शख्स इतना सादा क्यों था। वो सब जान चुका था, फिर भी चाहता था नूर उसे कुछ बताए, हालांकि उसे पता था नूर उसे कुछ नहीं बताएगी। तुम वाकई उसे जानती नहीं? उसे नहीं जानती? कहाँ ना नहीं जानती, वो खुफकी से बोली। उसे देखकर तुम डर क्यों गई थी? कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम क्या करोगे उसके साथ? वही जो कुछ देर पहले वाली वीडियो में देखा था मैंने। उफ, वो अभी तक वीडियो नहीं भूली थी। इसका मतलब कुछ है जो तुम छुपा रही हो। फॉर गॉड सेक आयान, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? कुछ हुआ भी तो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। मुझे अपनी सपोर्ट के लिए मर्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने मसले खुद फिक्स करती हूँ। वो एकदम गुस्से से बोली। मैं सिर्फ इसीलिए पूछ रहा था कि अगर गैर मुल्क में मेरे शहर की लड़की को कोई परेशान कर रहा है तो इसका मसला हल करना मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है। लेकिन तुमने ठीक कहा, नूरुल फज्र इतनी बहादुर है कि वो अपने मसाइल खुद हल कर सकती है। तुम्हें वाकई किसी मर्द की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑफ द फर्स्ट वाटर, ए फाइन लेडी इंडीड। वो उसे नहीं बता सकती थी वो बेस्ट नहीं है। बस नूरुल फज्र को गवारा नहीं था कि कोई उसे कमज़ोर समझे। उसे लगा कि उसने आयान का दिल तोड़ा है। उसे आयान को थोड़ी तल्ख हकीकत बता देनी चाहिए। सुनो आयान, वो जाते हुए रुका लेकिन वापस नहीं पलटा। सुन रहा हूँ। वो उसे सिर्फ सुन ही सकता था क्योंकि जब वो संजीदा होती थी तो ज़्यादा ख़तरनाक बातें करती थी। वो शीशे पर अपने पीछे उसका अक्स देख सकती थी। उसने गहरा सांस लिया और कहा, तुम जानते थे मुझे बुलंदी से डर लगता है। तुमने आज मेरी बहुत मदद की, शुक्रिया। आज तुम्हें एक बात बता रही हूँ कि नूरुल फज्र का फ़ोबिया आज इसी वक्त ख़त्म हो गया है क्योंकि मैंने इस फ़ोबिया नामी बला को आज फेस कर लिया है। तुम हमेशा अपने खौफ को अनजस्टिफाई ही रखते हो, जिसकी वजह से वो फ़ोबिया बनकर हमें डराता है। हम इंसानों को सीख लेना चाहिए, किसी अनदेखी बला से डरने से बेहतर है उसे खुद बुलाया जाए और फिर उसका मुकाबला किया जाए, फिर देखा जाए कि वो कितनी ताकतवर है। अल्लाह ने इंसान से ज़्यादा मजबूत किसी को नहीं बनाया। इंसान से बड़ी कोई बला नहीं है। तुम मेरे लिए फ़िक्रमंद हुआ करो क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फ़िक्रमंद मत हुआ करो क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरे जो भी मसाइल होंगे वो मैं खुद हल कर सकती हूँ। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं आयान। आयान ने कोट की जेबों में हाथ डाले और उसकी तरफ पलटा, फिर उसके बराबर आकर खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। दिल में कुछ टूटा था। नूरुल फज्र ने शफाफ बाउंड्री लगा दी थी कि उससे क्रॉस करने की हिम्मत मत करना। हम कभी दोस्त नहीं थे फजर, हम आज अभी इसी वक्त दोस्त बने हैं। लेकिन मैं अपने ख्यालात में काफ़ी आगे निकल गया था। कोशिश करूँगा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही रहे। नूर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। आयन मुस्कुरा भी ना सका। कितनी खूबसूरती से नूरुल फज्र ने उसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ। आह, ये लड़की कितनी मर्तबा दिल तोड़ती थी।
چلے، نور نے باقی سب کی طرف اشارہ کیا جو تصویر مل جانے کے بعد اسے دیکھ رہے تھے۔ شور، اس نے سر کو خم کیا اور وہ دونوں چلتے ہوئے باقی سب تک آ گئے۔ مارک نے نور کو تصویر دکھائی۔ امیزنگ، اس نے تصویر دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ کیسی ہے آیان؟ اس نے آیان سے بھی رائے مانگی۔ اچھی ہے، اس نے محض اتنا ہی کہا۔ آشی نے اپنا فون ہوا میں بلند کیا اور ان سب کو اس طرف دیکھنے کا کہا۔ سیلفی بن گئی اور اس نے فون جیب میں رکھ لیا۔ آ جاؤ نور، شاپنگ کریں۔ آشی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور وہ اسی کے ساتھ چلی آئی۔ مریم بھی ان کے ساتھ تھی۔ مارک نے ان تصویروں کی 6 کاپیاں نکلوائی تھی تاکہ سب کے پاس رہ جائے۔ وہاں پر کھانے پینے کی بہت سی اشیاء تھی۔ نور نے شاپنگ کا تو نہیں سوچا لیکن چند کھانے پینے کی اشیاء خریدنے لگی، کچھ اپنے لیے اور کچھ پاکستان بھیجنے کے لیے۔ اس کا ماننا تھا کہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، اس کو سنبھال کر نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے وہ اسے کہیں نہ کہیں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ شاپنگ کرتے رات کے 8 ہو گئے اور اب انہوں نے واپسی کا سوچا۔ سب نے کچھ نہ کچھ خریدا تھا سوائے آیان کے۔ اس کے پاس صرف وہی ایک تصویر تھی جسے وہ ہمیشہ سنبھال کر رکھنے والا تھا۔ ہاں، وہ یادگار تھی۔ نئی دوستی بن جانے پر، کچھ دل ٹوٹنے پر، کچھ احساس بدلنے پر، کچھ خواب نئے دیکھنے پر، نئے رشتے بننے پر، ہاں وہ یادگار تھی۔ وہ لوگ واپسی پر پیدل ہی چلنے لگے۔ رات کے اس وقت نامسن ٹاور سے واپسی کے راستے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ٹھنڈ میں مری کے مال روڈ پر ہے، لیکن اطراف میں لگے درختوں اور پھولوں کی خوشبو انہیں اس تصور سے نکال دیتے کہ وہ مری میں ہے۔ نامسن ٹاور اب پیچھے جانے لگا تھا اور وہ لوگ واپس اپنی روٹین پر۔ کالے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں خاموش تھے۔ آشی جنینگ اور مریم سے باتیں ہی کرتی جا رہی تھی اور مارک بھی انہی کے ساتھ مصروف تھا۔ ایسے میں ان دونوں کی خاموشی کسی نے محسوس نہیں کی۔ نور کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس لیے وہ وقفے وقفے سے گرم ہاتھ چہرے پر لگاتی۔ اف، کل سے پھر وہی بورنگ روٹین شروع ہو جائے گی، آشی نے افسردگی سے کہا۔ ایسے ہی تو نہیں یہاں کے لوگ ترقی کرتے، یہ لوگ ہماری طرح کرسیوں پر بیٹھ کر نہیں بلکہ محنت کر کے کماتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، مریم نے آشی کو جواب دیا۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں بھی محنت کے سوا کچھ نہیں ملتا، آشی نے فوراً کہا۔ وہاں کے لوگ ہٹ حرام ہوتے ہیں، مریم شدید بدگمان تھی۔ ایسی بات نہیں ہے مریم، ہم صرف 1-2 لوگوں کی وجہ سے سب کو بدنام نہیں کر سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا پاکستان کی 30% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے تو محنت ضرور کرتے ہیں، وہ ہٹ حرام کبھی نہیں ہو سکتے جب انہیں ضروری خوراک بھی میسر نہ ہو۔ وہ لوگ سیڑھیوں کے ذریعے ہی اترتے چلے آ رہے تھے، اب لوگوں کا رش بھی کم ہو گیا تھا اور ان سیڑھیوں کو اپنی ملکیت سمجھ کر آرام آرام سے اتر رہے تھے۔ یہ تو حکومت کی غلطی ہے، وہ ایسے لوگوں کو ضروریات زندگی مہیا کیوں نہیں کرتی؟ گورنمنٹ کا کام ہے ان کی مدد کرنا، مریم پھر کہہ رہی تھی۔ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری تب پوری کرے گی جب اس کی گئی امداد ایمانداری سے اصل حقدار تک پہنچے گی۔ یہاں پر ہمارے یہاں ایسا سسٹم ہے کہ وہ لوگ جن کے 2 گھر ہیں، جو 20 گریڈ کے گورنمنٹ افسر ہیں، پھر بھی وہ لوگ حکومت کی طرف سے دی جانے والی مدد کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ اتنی بے حس بھی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ مارک اور جنینگ آگے بڑھ گئے، نہ جانے اردو میں کیا بات کر رہی تھی، البتہ نور اور آیان خاموشی سے سن رہے تھے۔ تو عام لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ اس ساری بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ پاکستانی بہت اچھی قوم ہے اور محنتی بھی ہے، آیان نے فیصلہ کن انداز میں بحث ختم کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس فضول سیاسی باتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ ہاں بس ہمارے لوگ اندھے ہیں، آشی مزید کہہ رہی تھی۔ اب اس بات سے کیا مراد ہے؟ مریم نے آشی سے پوچھا۔ اس بات سے میری بہت سی باتیں مراد ہیں، مثلاً لوگوں میں شعور تو ضرور ہے لیکن استعمال نہیں کرتے، لوگوں میں انسانیت ختم ہو رہی ہے، لوگ غلط ہوتا دیکھیں گے بولیں گے کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے لوگ بہت بدل چکے ہیں، ہمارے لوگوں میں تعلیم اور شعور آ چکا ہے، وہ لوگ اپنا اچھا برا سمجھنے لگے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ملک نہیں چل سکے گا اگر حکومت کے لوگ ایماندار نہ ہوں۔ اب اگر تم لوگوں کے اندرونی مسائل ختم ہو گئے ہوں تو میرا خیال ہے جلدی چلا جائے، کیونکہ میرا اس ٹھنڈ میں ساری رات گھومنے کا ارادہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ آشی اور مریم اس کی بات پر ہنس پڑے۔ وہ آرمی میں تھا اس لیے ملک کی گورنمنٹ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ لڑکیاں سویلین تھیں، انہیں فرق پڑتا تھا۔ نوری، تم کیوں خاموش ہو؟ ایک مزے کی بات بتاؤ، آج تم دونوں پرفیکٹ میچ لگ رہے ہو بلیک کوٹ میں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، یہاں جتنے بھی کپلز آئے تھے ان سب کی ڈریسنگ سیم تھی، تم دونوں بھی پاکستانی کپل ہی لگتے رہے ہو مجھے سارا دن، وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔
جب بھی بولنا فضول بولنا۔ آیان نے عاشق کو ڈپٹا۔ وہ واقعی نور کا کالا کوٹ دیکھ کر ہی اپنا کالا کوٹ نکال کر لایا تھا، لیکن اگر نور چاہتی تھی کہ وہ صرف اچھے دوست رہے تو وہ اس کی بات کی قدر کرے گا۔ آج کا دن مصروف اور ان سب کے لیے یادگار تھا۔ آج وہ سب اکٹھے تھے۔ مستقبل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ وہ سب سیڑھیاں اترتے، بے فکر کہے لگاتے، اپنی اپنی فکروں سے کچھ پل کے لیے آزادی حاصل کر رہے تھے، ورنہ اس دنیا میں ہر کسی کو ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ستائے جاتی ہے اور وہ فکر مند ہی رہتا ہے، کیونکہ انسان تخلیقی فکروں سے آزادی کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ دسمبر کی شاموں میں مانچسٹر کی ٹھنڈ کے ساتھ ہونے والی برف باری میں وہ لوگ پہلی مرتبہ وہاں موجود تھے۔ مانچسٹر کے پاکستانیوں کے ساتھ ایک اسلامی سیشن اور ایک ٹی وی کو انٹرویو دینے کے لیے وہ اور اس کی ٹیم یہاں موجود تھی۔ ایک لگژری ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا شہر دیکھتا وہ اداس لگ رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ علیزہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ اس کا فون بند ملتا تھا۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ آیان کی بات مان کر اب اپنی بیچلر لائف گزار رہی ہے اور یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ علیزہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا روحان اس کے لیے میٹر نہیں کرتا؟ وہ اس کا شوہر ہے، کم از کم حال ہی پوچھ لے، لیکن نہیں، وہ اس کے لیے ضروری تھی کیونکہ اب وہ اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ آیان سے اس کی بات ہو جاتی تھی، پر علیزہ کی طرف مکمل خاموشی تھی اور یہ خاموشی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ دروازہ نوک کر کے ثناء اللہ اندر آیا اور اسے بتایا کہ انٹرویو والی ٹیم آ گئی ہے۔ وہ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھتا دروازے کی جانب بڑھا۔ گرے سوٹ کے ساتھ سفید شرٹ پہنے باقی دنوں کی نسبت آج وہ نکھرا سا لگ رہا تھا۔ بال اور داڑھی بھی معمول سے چھوٹی اور تراشیدہ تھی۔ روحان رکو ذرا، ثناء اللہ نے اسے روکا، پھر اس کے جیل لگے بالوں کو سیدھا کیا، اسے پرفیوم لگایا اور پھر اوکے کا سگنل دیا۔ شکریہ ثناء اللہ۔ وہ باہر نکل گیا۔ ثناء اللہ بھی ساتھ ہو لیا۔ پریشان ہو؟ ثناء اللہ نہ جانے کیسے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیتا تھا۔ ہاں، کام کی وجہ سے نہیں، علیزہ کی وجہ سے۔ وہ کافی دنوں سے فون نہیں اٹھا رہی۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اصل وجہ بتائی۔ اس کے والد سے پتہ کر لو، ثناء اللہ نے مشورہ دیا۔ وہ آج کل پاکستان میں ہوتے ہیں، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے 2 کا بٹن دبایا اور لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور وہ نیچے جانے لگے۔ پریشانی والی کیا بات ہے؟ بس انہیں کہہ دو کسی وجہ سے تمہارا علیزہ بہن سے رابطہ نہیں ہے، اس کی خیریت بتا دیں۔ وہ بھی بلا وجہ کی ٹینشن لیں گے، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ خاموش ہوا، پھر کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا، اور خبیب کا کام کیسا جا رہا ہے؟ لفٹ کے دروازے واہ ہوئے اور وہ دونوں نکل کر راہداری سے بائیں طرف مڑنے لگے۔ تمہیں تو پتہ ہے، قبائلی علاقہ جات کی طرف سگنل مشکل سے ہی آتے ہیں۔ جب اسے سگنل ملتا ہے وہ میسج بھیج دیتا ہے۔ کل صبح کے بعد سے اس کی کوئی کال میسج نہیں آیا، ثناء اللہ نے بتایا۔ جب بھی لائن ملے میری خبیب سے بات کروانا۔ وہ ایک کمرے کے سامنے رکے۔ دروازے کے باہر کھڑے گارڈ نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ یہاں روحان سکندر کا انٹرویو ریکارڈ ہونا تھا۔ سارا سیٹ اپ تیار تھا۔ سب سے سلام دعا کرتا وہ اپنی نشست پر بیٹھا۔ انٹرویو کرنے والا پاکستانی نژاد برٹش تھا۔ انٹرویو شروع ہوا اور روحان سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب وہ ونگ بیک چیئر پر دونوں ہاتھ باہم ملا کر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا سوالات کا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ کہتے ہیں اچھائی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم آسان ہوتا ہے، پھر راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کو شیطان کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے کام میں کبھی مشکل پیش آئے تو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے ہی مدد مانگنے جاتا ہوں، پھر جو میری ڈی او پی کی کور ہے جو ہمیشہ سے فیملی کی طرح ہے، وہ امید اور ڈر کے درمیان ہمیشہ ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ الحمدللہ سارے راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں جب اللہ برکت ڈالتا ہے۔ بس ایک یقین سا ہوتا ہے کہ اللہ ہر کام سنوار لے گا۔ شیطان تو کیا، اس کے چاچے مامے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہنسا۔ اس نے سوال کا آسان سا جواب دیا تھا۔ مشکلات کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دیتا ہے، وہ خود حل ہو جاتی ہے۔ ڈی او پی آج کل خسارے میں جا رہی ہے۔ ایسی سٹیٹمنٹ ڈی او پی کے وسل بلور کی طرف سے دی گئی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ عام عوام اور ان کے اندازے، نو آئیڈیا راحل۔ ہمارا کام الحمدللہ بہتر جا رہا ہے اور چھوٹے موٹے اونچ نیچ ہر کام میں ہوتے ہیں، یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خسارہ تھوڑی ایکسٹریم
ٹام ہے، میرا خیال ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم بہترین کام کر رہے ہیں، کوئی خسارہ نہیں چل رہا۔ آپ کا سورس آف انفارمیشن غلط ہو سکتا ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال اسی سے متعلق ہے۔ ہمارے ملک میں ڈس انفارمیشن کا بازار گرم ہے اور اکثر پیرنٹس اس بارے میں کافی شکایات کرتے ہیں کہ موبائل فون نے ان کا بچہ بگاڑ دیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلے تو غور کریں، موبائل فون نے آپ کو بگاڑا ہے یا بچے کو؟ آپ کے بچے کو؟ آپ زیادہ فون استعمال کرتے ہیں یا آپ کا بچہ؟ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کل ڈس انفارمیشن یعنی غلط خبروں کا بازار گرم ہے۔ یہاں یہ حال ہے، ادھر کوئی شوشہ بناہ نہیں اور ادھر اس کی ایسی تشہیر شروع ہو گئی کہ شیطان بھی منہ دیکھنے لگتا ہے۔ موبائل کو استعمال کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ اسے موبائل کے استعمال سے پہلے اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے۔ انسان اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو استعمال کرنے کی لت میں لگتا ہے، ٹو سے وہ گدھا بن جاتا ہے۔ اور بنتا بھی کیسے ہے کہ وہ ہر بات کو فوراً آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتا ہے۔ ایسی باتیں جن کو نہ تو کبھی اس نے دیکھا اور نہ ہی محسوس کیا، بس ٹی وی یا موبائل میں دکھایا بتایا اور فوراً اس پر لبیک کہہ دیا۔ یہ نہیں سوچنا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط، بس اسی بات کی گردان جاری رہتی ہے کہ ٹی وی میں بتایا ہے، ٹی وی میں یہ بتایا اور موبائل میں یہ دکھایا گیا ہے۔ اور مسئلہ بھی یہیں پر پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ دن بھر اسکرولنگ کے دوران ایک ہی ٹویٹ کو 10 مرتبہ سے زیادہ دیکھتے ہو تو وہ آپ کی توجہ کھینچتا ہے۔ پھر آپ کو لگتا ہے سب ایسا سوچتے ہیں تو مجھے بھی ایسا سوچنا چاہیے، اور آپ اسے نیکی کا کام سمجھتے ہوئے اپنے سرکل میں شیئر کرتے ہو، اور یہ ڈس انفارمیشن کا کاروبار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم گدھے بن گئے اور سنی سنائی بات کو آگے ہزار لوگوں کو بتاتے ہیں، جسے ہمیں سب سے پہلے غلط خبر دینے کا انٹرنیشنل ایوارڈ ملنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک کسی بات کی تصدیق نہ ہو جائے اس کو مت آگے پھیلاؤ، لیکن یہاں پر تو دھندا ہی الٹا چلتا ہے۔ خیر، اسی طرح آج کے دور کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں ڈس انفارمیشن اور یوتھ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے انہیں موبائل اور ٹی وی کا سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کا دماغ اس قدر زرخیز ہوتا ہے کہ وہ جلد ہی غلط انفارمیشن کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ اسی ڈس انفارمیشن کے تحت بچوں میں بے حیائی بھی پھیلائی جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پیرنٹس ہماری موجودہ ڈپریس جنریشن کی کاؤنسلنگ کریں، انہیں اپنا دوست بنائیں، الگ الگ کمرے میں بیٹھ کر سارا دن سوشل میڈیا پر ان دیکھے دوستوں سے گفتگو کرنے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزاریں، ان کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، نہ کہ دوسرے کے ہاتھ میں دیں، ورنہ آپ کا یہ مسئلہ ساری زندگی حل نہیں ہونے والا کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے پیرنٹس کے لیے بات کہہ دی، اب آپ یوتھ کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس طرح کی سچویشن سے کیسے نپٹنا ہے؟ میری یوتھ مجھے سنے تو بات ہے نا، وہ جیسے بے چارگی سے ہنسا۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موبائل ہی آپ کا فوکس ڈسٹریکٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو خود پر ڈنڈا رکھو، کیونکہ ہم وہ قوم ہے جو ڈنڈے کے بغیر سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ نو آفینس، میں بھی ڈنڈے کے زور پر پڑتا تھا، لیکن جنریشن زی کا مسئلہ ذرا سنگین ہے۔ فون ان کے لیے جسم میں بلڈ سرکولیشن سے زیادہ اہم ہے، تو ٹھیک ہے اسے استعمال کرو، لیکن پھر یہی کہوں گا خود پر ڈنڈا رکھواؤ۔ گھر میں کوئی نہ صحیح کسی استاد سے کہہ دو، بیٹا یہاں ہر کسی کو خود کسی نہ کسی مقام پر پہنچنا ہوتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کر خود کو منگوانا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ اسی لیے خود اپنے لیے کوئی میچور انسان کی تلاش کر لیں، کوئی استاد، کزن، کوئی بڑا رشتہ دار جس کی صحبت میں آپ مثبت چیزیں سیکھ سکو۔ دنیا دوز، آپ کے فین، آپ سے رسمی ہیلو ہائی کرنے والے سب صرف تماشا دیکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ سارا دن سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتے رہو اور گیمز کھیلتے رہو۔ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو ڈھونڈو اور پھر اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یعنی اس مقصد اور فیلڈ میں ایکسپرٹ بن جاؤ۔ اور ایکسپرٹ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں مستقل مزاجی لائی جائے اور لائف کو ڈسپلن رکھا جائے، اور ڈسپلن کا ایک ہی طریقہ ہے، صبح انہیں نماز فجر ادا کرے، قرآن پاک پڑھے اور اپنے دن میں برکت ڈالے۔
ڈلوائے، باقی کی نمازوں کا ٹائم نکالے اور اللہ کے نام سے سارے کام شروع کرے۔ آپ کو کوئی نہیں پوچھتا تو کوئی بات نہیں، بھئی ایک وقت تھا ہمیں بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، ہم نے تو نہیں انا کا مسئلہ بنایا۔ بس ایک بات پلو سے باندھ لو کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، نہ وہ آپ کے ہر قدم پر آپ کو شاباشی دینے کے لیے کافی ہے۔ You don't need any XYZ in your life۔ آپ کو اپنی زندگی میں کسی XYZ کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرویو جاری تھا اور روحان مزید سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ سائیڈ ٹیبل پر پڑی کافی ٹھنڈی یخ ہو چکی تھی، لیکن روحان آج کافی کی طرف متوجہ نہیں تھا، شاید وہ بھول گیا تھا۔ دوسری طرف فروری کے دن تھے جب نور الفجر کو شدید بخار نے آن گھیرا تھا۔ وہ 3 دن سے نزلہ زکام کے ساتھ سوتی جاگتی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے بخار کو سردی بڑھنے کی وجہ سے قرار دیا تھا اور نور کوریا کی سردیوں کی عادی نہیں تھی، اسی لیے اس نے کوئی خاص کیئر نہیں کی تھی جس کی وجہ سے بیمار تھی۔ آج وہ بہتر محسوس کر رہی تھی اور آشی اس کے بیڈ پر بیٹھی اسے مچھلی کا سوپ پلا رہی تھی۔ پچھلے چند دنوں میں زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی تھی۔ آشی اور نور نے بھی پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی تھی اور یونیورسٹی میں بھی ان کا کام ٹف چل رہا تھا۔ اب تو ویکینڈ بھی سول کی لائبریریاں کھنگالتے گزر جاتا۔ گزرے دنوں انٹرٹینمنٹ صرف یونیورسٹی کے کسی فیسٹیول تک محدود تھی۔ کلچر اسٹال لگائے جاتے، کوئی چھوٹا کنسرٹ ارینج کیا جاتا، فیشن شو رکھ دیا جاتا، گیمز وغیرہ رکھے جاتے۔ اس طرح کی اور بھی کئی سرگرمیاں تھیں جو وقتاً فوقتاً طلباء منعقد کرتے تھے اور انتظامیہ بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ یہ پڑھائی کا اسٹریس ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے اور ان کا اسٹریس بھی اسی طرح ختم ہوتا تھا۔ کل سے یونیورسٹی جانا ہے، آج کے آج ٹھیک ہو جاؤ۔ نور الفجر، آشی نے دو ٹوک انداز میں کہا، جو نور کے ساتھ مووی لگائے بیٹھی تھی۔ ابھی کل ہی نیٹ فلکس پر آئی تھی، باجنگ نے بتایا تھا۔ اتنے مہینے گزر بھی گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں، مئی جون میں چھٹیاں ہیں۔ پاکستان جاؤ گی یا یہاں گھومو گی؟ آشی آدھی بلینکٹ کے اندر تھی اور آدھی زمین پر۔ پاکستان جاؤں گی یار، بابا کو بہت مس کر رہی ہوں، اور ویسے بھی ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ کافی بیمار ہے۔ شہریار نے اسے ڈرا دیا تھا اور اس کے بعد ہونے والے اقبال عالم کے روڈ ایکسیڈنٹ سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کے چچا تایا اس کے باپ کو مروانا چاہتے ہیں۔ گویا کہ اس نے عمیر سے تفصیلی گفتگو اور لڑائی کے بعد اقبال عالم کے لیے اور گھر کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کروا دیا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھی۔ اب اس کے باپ کے ساتھ کوئی چھوٹا حادثہ بھی ہو جاتا تو اسے ڈر لگنے لگتا۔ اگر شہریار کا مقصد اسے ڈرانا تھا تو وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ نور الفجر ڈر گئی تھی۔ پڑھائی تو اب اسے بوجھ لگنے لگی تھی، لیکن وہ اپنا اسکالرشپ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اور جو اس نے اقبال عالم کے پیسے ضائع کروائے تھے وہ بھی ایسے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ کوریا آ کر اگر اس نے کوئی فیری ٹیل والی زندگی گزارنے کا سوچا تھا تو نہیں ہوا تھا، البتہ ڈپریشن ضرور ہوا تھا۔ تم اسی اسٹریس کی وجہ سے بیمار ہو کہ کوئی تمہارے بابا کو مار دے گا۔ نور، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان کسی دوسرے کا بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ تم دن رات اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا بند کرو، وہاں سب کا خیال رکھنے کے لیے تمہارے بھائی موجود ہیں، اور یہاں میں اکیلی تمہارے لیے ہلکان ہو رہی ہوں۔ اب تو تمہیں فارمیسی میں جاب بھی مل گئی ہے، اچھا خاصا ٹف کام ہے، اور تم فضول میں بیمار پڑ گئی ہو۔ نور اس کی بات پر نکاہت سے ہنسی۔ اچھا ہاں، کل سے ٹپ ٹاپ ملوں گی، دیکھ لینا، اور اب خاموش ہو جاؤ، مووی لگائی ہے تو دیکھنے دو۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ ناک ہوا اور ہاجنگ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ انینگ یاسیو بیپو، سلام دوست۔ ہاجنگ کمرے کے دروازے میں دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے انہیں سلام کر رہی تھی، شاید ابھی کام سے واپس آئی تھی اور سیدھا اسی کے پاس آئی تھی۔ اس نے چہرے سے ماسک اتارا اور روم سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کیے۔ انینگ، نور نے مسکرا کر کہا، آشی نے سارے پاکستان طور طریقے ان لوگوں کو سکھائے تھے، جیسا کہ اگر گھر میں مریض ہو تو اس کی عیادت دن میں 4-5 مرتبہ کرنی ہے اور کم از کم 2 مرتبہ ساتھ میں کھانے کو کچھ لانا ہے، مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا ہے، مریض کے لیے بننے والا کھانا سب نے کھانا ہے، مریض کو آرام نہیں کرنے دینا اور اس کے پاس رش لگائے رکھنا ہے تاکہ وہ بور نہ ہو۔ ہاجنگ نے پچھلے 2-3 دنوں میں روٹین بنا لی تھی، جب بھی واپس آئی
جب بھی واپس آتی ساتھ میں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی۔ ہکاری کچن میں ہی سوپ وغیرہ بنا کر نور کو پلاتی۔ عاشی کے مطابق وہ جاپانی دیسی ٹوٹکے نور الفجر پر آزما رہی تھی۔ سیلینا کچھ دیر ان کے ساتھ گپیں لگاتی اور پھر نکل جاتی۔ تم مجھے آج بہتر لگ رہی ہو نور، تم سب نے اتنا خیال رکھا، اب مجھے ٹھیک ہونا ہی پڑا، تم سب کا بہت شکریہ۔ اسی خوشی میں میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ گڈ نیوز کا لفظ سنتے ہی عاشی نے معنی خیز نظروں سے نور کو دیکھا، لیکن نور نے اسے گھور کر دیکھا کہ یہ پاکستان نہیں ہے جہاں گڈ نیوز کا ایک ہی مطلب ہو۔ وہ کیا باجنگ؟ نور نے پوچھا۔ وہ یہ کہ میرے پاس BTS کے کنسرٹ کے ٹکٹ ہے۔ گریگ! کیا واقعی؟ وہ جیسے بیڈ سے گرنے لگی تھی۔ عاشی تھوڑی مزید زمین کی طرف ہو گئی تھی۔ ایک اور دھکا اور وہ زمین پر۔ نور نے بے یقینی سے حاجنگ کو دیکھا۔ باجنگ نے معصومانہ انداز میں آنکھیں ٹپٹپائیں۔ کہاں وہ ویورز اور وی لائن پر ان کے لائیو آنے کا انتظار کرتی تھی، اور کہاں ان کے کنسرٹ میں جانا۔ عمر کی بددعا پوری نہیں ہوئی تھی، نور کنسرٹ پر جا رہی تھی۔ سرنگیو باجنگ! نور نے آگے بڑھ کر حاجنگ کو گلے لگا لیا۔ میں باجنگ کو جانتی ہوں، اس نے اپنے پیسوں سے ٹکٹ نہیں خریدی ہوگی۔ سچ بتاؤ، کس کے ٹکٹ چرائے ہیں؟ عاشی فوراً سنجیدہ ہوئی۔ اسے ذرا سا بھی کے پاپ کریز نہیں تھا۔ عاشی ایسے کیوں کر رہی ہو؟ نور نے عاشی کو گھورا۔ کیونکہ محترمہ پہلے بھی اپنے کزن اور اس کے دوستوں کے ٹکٹ پر ہم سب کو لے کر گئی تھی، تو اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ وہ لڑکے ہو کر BTS کنسرٹ پر جا کر کیا کرتے؟ اور ویسے بھی میری ان سے بنتی نہیں ہے، اسی لیے میں نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے باجنگ! تو آج والے ٹکٹ کہاں سے آئے؟ نور نے پہلے داد دی، پھر اس سے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ اول تو یہ کہ جس دن کنسرٹ ہے اس دن میری برتھ ڈے ہے، اور دوسری بات یہ کہ میری طرف سے تم سب کو ٹریٹ ہے، میں نے پری بکنگ کروا دی ہے۔ پکی بات ہے؟ عاشی ہنوز مشکوک نظروں سے حاجنگ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی ہی پیاری تھی جتنی کہ ڈراموں میں آنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اوہ، تو ہم واقعی BTS کے کنسرٹ پر جا رہے ہیں؟ نور نے اپنے کام کی بات پوچھی۔ ہاں، اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ حاجنگ چند ایک باتیں مزید کر کے وہاں سے چلی گئی، اور عاشی نے فوراً مریم کو فون لگا کر ساتھ چلنے کی آفر کی۔ مریم بھی نور کی خیریت دریافت کرنے 2-3 مرتبہ ان کی ڈوم آ چکی تھی۔ عاشی، میں کنسرٹ پر جا کر کیا کروں گی، اور مجھے گانے سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ چلنا مریم، بہت مزہ آئے گا، اور اگر مزہ نہ آیا تو واپس آ جائیں گے۔ عاشی نے کہا۔ کب چلنا ہے؟ اگلے ہفتے۔ اچھا، سوچوں گی۔ اور میں 2 ہفتوں بعد پاکستان جا رہی ہوں۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ نور نے پوچھا۔ ہاں، بس امی ابو سے ملنے جا رہی ہوں، ہم کل ہی آتے ہیں تمہاری پیکنگ کروانے۔ نور نے فوراً مشورہ دیا۔ مریم ہنسی۔ پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ نوری۔ میں اب بہت بہتر ہوں، اس نے بتایا۔ ہاں جناب، آج ایان سکندر کی کال جو آ گئی تھی۔ عاشی بڑی اماں بن کر نور کی بیڈ پر ذرا پھیل کر بیٹھ گئی۔ بکو مت! نور نے عاشی کو گھورا۔ مریم، تمہیں نئی کہانی سناتی ہوں نا۔ آج میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو نور کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تو ڈر گئی، اللہ جانے بخار میں کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اندر آ کر دیکھا تو فون کان سے لگا ہوا تھا، اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ دوسری طرف تو ایان صاحب مخاطب ہیں، اور مجھے کہتے ہیں اپنی دوست کا خیال رکھو، نامسن ٹاور کی اونچائی سے بخار ہو گیا ہے۔ بس کرو عاشی، نور نے بیزاری سے کہا۔ عاشی اور اس کے فضول اندازے! مریم، تم مانو نہ مانو، مجھے نور الفجر کی دال کالی لگتی ہے۔ عاشی! وہ مریم کے سامنے ایسے کہنے پر شدید خوفزدہ ہوئی، اور پاس پڑا کشن رکھ کر عاشی کو مارا، جسے اس نے بروقت کیچ کیا۔ اچھا چلو، میں نہا کر آتی ہوں، تم دونوں باتیں کرو۔ عاشی نور کو فون پکڑاتی فوراً اٹھ کر باہر بھاگی۔ سوری مریم، جیسا عاشی کہہ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے، ایان نے صرف طبیعت کا پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، شاید اسے مارک نے بتایا ہو۔ اس نے نہ جانے کیوں ایان کے لیے صفائی دی۔ ہاں، وہ کل یہاں آیا تھا، میں نے ہی بتایا تھا، مریم نے اسے بتایا۔ اوہ شکر مریم، کچھ غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ نور اپنے بستر سے اٹھی اور بلائنڈرز ہٹا دیے۔ سامنے سے وہی SNU کی ڈوم بلڈنگز اور کئی دوسری بلند عمارتیں۔ مریم سے ہی بات کرتے کرتے اس نے اپنا کمرہ صاف کیا، اور اسے خود بھی نہانے کے لیے کپڑے نکالنے لگی، شاید اس سے وہ فریش ہو جائے۔ بوسان کے اس پوش علاقے میں تمام گھر ایک ہی طرز کے بنے نظر آتے تھے۔ انہیں
انہی گھروں میں ایک گھر ایان سکندر کا بھی تھا۔ وہ 2 منزلہ عمارت باہر سے روشنیوں میں گھری جگمگا رہی تھی۔ اس نے یہ گھر کیوں خریدا تھا، اس کا جواب وہ خود کو آج تک نہیں دے پایا تھا، لیکن یہ گھر اسے بہت پسند تھا۔ اسے پاکستان جانا تھا اور اسی وجہ سے وہ پیکنگ کرنے کے لیے بوسان میں موجود تھا۔ مارکیٹ سے کچھ چاکلیٹس اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں خرید کر وہ گھر آیا تھا۔ گاڑی سے سامان نکالا اور لاک کر کے وہ اندر آیا۔ لیونگ روم کی بتیاں جلائی اور ہاتھ میں پکڑا سامان صوفے پر پھینک دیا، جہاں کم جنگ ینگ آرام سے بیٹھا کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ سوئے نہیں، اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کی اسکرین آن کر کے ٹائم دیکھا۔ کالا کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر رکھا۔ اب وہ کالی پینٹ اور کالی ہائی نیک میں ملبوس تھا۔ تمہارے گیسٹس کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ 1 منٹ بعد وہ مسکرایا۔ اس کے چہرے پر آج عجب خوشی تھی۔ وہ پاکستان جا رہا تھا، لیکن کون جانے ایان سکندر کے لیے زندگی ایک اور امتحان لیے کھڑی تھی۔ کون آ رہا ہے؟ جن ینگ صوفے سے اٹھا اور صوفے کے پیچھے لگے پردے ہٹائے، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھر کے مین ڈور کی طرف لگے پردے ہٹائے۔ ایان، تمہارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے۔ جن ینگ نے پردے سرکا کر باہر دیکھا تو جیسے حواس باختہ ہو کر چلایا، کیا چاہیے؟ پانی پوچھو۔ وہ بھی اس کے قریب آیا، ہائی نیک کے بازو اوپر چڑھا لیے۔ یہ پاکستانی پولیس نہیں ہے۔ کیا کرے آئے ہو تم؟ کیا کر کے آئے ہو تم؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرگس اسمگلنگ، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ وہ تمہاری کار چیک کر رہے ہیں۔ کرنے دو۔ ہماری پولیس غیر قانونی طور پر ایسے چیکنگ نہیں کر سکتی۔ ضرور تمہارے خلاف کوئی شکایت ملی ہوگی۔ تم ایمبیسی میں فون لگاؤ، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے کہہ کر واپس اپنا کوٹ پہنتا باہر نکل گیا۔ جن ینگ نے اس کے کہے پر عمل کیا۔ بیرونی سیڑھیاں آہستہ آہستہ اترتے اس نے بائیں بازو پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا۔ صرف 2 منٹ۔ سلام دعا کے بعد اس نے پولیس سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ وہی ڈرگ اسمگلنگ، ایان سکندر کو اس کیس کے علاوہ کہیں اور کیوں نہیں پھنسایا جاتا؟ مانا اسے جیلوں میں رہنے کا شوق ہے، لیکن کسی بڑے الزام میں۔ اس نے اپنا آرمی کارڈ نکالا اور پھر یو اے ایف کا ممبر ہونے کا کارڈ نکال کر افسر کے سامنے کیا۔ سامنے والے کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ شائستہ انداز میں بولا۔ ہمیں ثبوت فراہم کیے گئے تھے۔ ثبوت جھوٹے ہیں۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ لاپرواہی سے جواب دے رہا تھا۔ آپ کے گھر کی تلاشی لینے کا آرڈر ملا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس آفیسر کا فون بجا اور وہ سائٹ پر ہو کر کال سننے لگا۔ جب واپس آیا تو ایان سے معذرت خواہ انداز میں بولا، ملٹری کارڈ دیکھ کر تو وہ ویسے بھی ڈر گیا تھا۔ سوری سر، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ ملٹری کے بندے ہیں۔ کسی نے آپ کے خلاف ڈرگ اسمگلنگ کے ثبوت لائے تھے، جس کی بنا پر ہمیں آپ کی کار کی چیکنگ کرنی پڑی۔ ہم پھر سے معذرت خواہ ہیں۔ نظر تو نہیں آ رہے۔ کیا مطلب سر؟ وہ کچھ پزل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی غیر ملکی پر غلط الزام لگایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوری سر، ہم معذرت خواہ ہیں۔ پھر سے دہرا رہا تھا، میں تمہارے ادارے میں رپورٹ کر سکتا ہوں، جہاں تم پوری ٹیم سمیت سسپینڈ ہو سکتے ہو۔ دوم، تمہارا ادارہ فائن بھرے گا۔ بولو، کیا میں ایسا کروں؟ آفیسر نے تھوک نکلا۔ یون جن ینگ باہر آیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنی بائے۔ وہ آفیسر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یون، جن ینگ نے پھر پکارا، خواجہ، آج آؤ چلیں۔ اس نے سیڑھیاں چڑھتے اشارہ کیا۔ کیا معاملہ تھا؟ کوئی پاکستانی اسٹاک کر رہا تھا، بس اسی کو شوق دیا ہے۔ مسکرایا، کیسے؟ وہ چاہتا تھا کہ میں کورین جیل کی ہوا کھاؤں، اسی لیے میری کار میں ڈرگس رکھ دی گئی۔ 3 دن پہلے ہی مجھے کار بدلنے کا خیال آیا، اسی لیے چیکنگ کے لیے لے گیا۔ بس وہیں پتہ چلا کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اور وہ پاکستانی کون تھا؟ شہریار حسن۔ اوہ مائی گڈنس، کتنا چالاک انسان ہے۔ تمہارا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ بتانے آیا تھا کہ قاسم پیچھے نہیں ہٹا۔ خیر، فٹ بال کا سیمی فائنل لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ دروازے بند کرتا جن ینگ سے کہہ رہا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس ساری گیم سے، البتہ وہ نور کے لیے فکر مند ضرور ہو گیا تھا، کیونکہ شہریار کا نور الفجر سے کوئی نہ کوئی لنک ضرور تھا، اور آج کو یہ پتہ لگانے کے لیے عمیر عالم سے ملنے کشمیر جانا تھا۔
نیو یارک کی مصروف ترین سڑک پر وہ ایک ہاتھ میں کافی پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل فون میں کچھ ٹائپ کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ بائیں کندھے پر بیگ تھا جس میں کچھ نوٹس اور کتابیں تھیں۔ سفید شرٹ پر گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پہنے، گلے میں کالے رنگ کا مفلر ڈالے اور سر پر گوگلز چڑھائے وہ سڑک کے سائڈ پر چل رہی تھی۔ بلونڈ بال ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے کمر پر گرے ہوئے تھے۔ اچانک ٹرن آیا تو وہ بڑبڑائی، نیو یارک، تمہاری شارٹ کٹ زندگی میں میں کبھی واپس نیو یارک آئی تو ان گلیوں میں ضرور آؤں گی۔ کبھی کبھی اسٹریٹ واک کے لیے جب وہ نکلتی تو واپسی ہمیشہ شارٹ کٹ سے ہوتی۔ یہ اس کا راستہ آسان بناتے تھے۔ آج وہ نیو یارک کارڈیالوجی کے پروفیسر سے وقت لے کر ان کے گھر چند اہم ٹاپک سمجھنے گئی تھی کیونکہ روحان کے چند ماہ پہلے ہونے والے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ کچھ دن یونیورسٹی نہیں جا پائی تھی اور اس کے کئی لیکچرز مس ہو گئے تھے۔ اور پھر چند دن بیزاری سے جاتی اور بغیر کوئی لیکچر نوٹ کیے ایسے ہی اٹھ کر آ جاتی تھی۔ اب امتحان پاس آئے تو اسے بھی ہوش آیا۔ پروفیسرز کے دروازے ہمیشہ سیکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے کھلے رہتے تھے۔ علیزہ بھی فری ٹائم میں کسی نہ کسی پروفیسر کے گھر چلی جاتی اور وہاں چائے ضرور لیتی۔ اچانک کوئی اس کے ساتھ چلنے لگا تو اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ علیزہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ طلال، اس کے چہرے پر حیرت در آئی۔ وہ اسے فوراً پہچان گئی۔ یہ کنزا کا والد کی طرف سے اس کا فرسٹ کزن تھا۔ ہیلو علیزہ، کچھ وقت مل سکتا ہے؟ آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ کیا کنزا بھی آئی ہے؟ علیزہ نے فوراً سے پوچھا، جیسے وہ کنزا سے ملنا چاہ رہی ہو یا بچنا چاہ رہی ہو۔ ہاں، علیزہ کی گردن پر کوئی سوئی چبھ گئی تھی اور وہ اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ کنزا اسے زمین پر گرا دیکھ کر حسرت سے بولی، ڈونٹ ڈیئر ٹو ٹچ ہر اگین۔ طلال غصے سے بولا اور علیزہ کے پاس زمین پر جھکا۔ اس کو فوراً اٹھا کر قریب کھڑی اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ کنزا بھی واٹ ایور کے انداز میں بال جھٹکتی آ کر پینسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ مر جائے گی تو روحان کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، اور میں اسے مرنے نہیں دوں گا، یاد رکھنا۔ ہاں پتہ ہے، اسے لے کر کسی دوسرے ملک چلے جاؤ، پہلے روحان سے الگ کرو۔ کچھ دنوں میں روحان خود اسے ڈائیورس کر دے گا۔ وہ جانتا تھا کنزا کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ دیار غیر میں بیٹھے محبوب کو تکلیف دینے والی تھی۔ تم اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دو گی۔ طلال کا اشارہ علیزہ کی طرف تھا۔ تم نے کہا تھا کہ صرف میری مدد کرنے کے لیے علیزہ کو روحان سے دور کرنے میں میرا ساتھ دو گے، لیکن تمہاری فکر کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ علیزہ سے محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ طلال خاموش رہا اور کنزا اپنے اندازے پر طنزیار ہنسی۔ بلڈی علیزہ ہر کسی کے لیے خاص بن جاتی ہے۔ اس کے انداز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ علیزہ کو بھی ختم کر دے گی اور اپنا کام ہو جانے کے بعد طلال کو بھی راستے سے ہٹا دے گی۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ سنا تھا کہ فرشتے جان لیتے ہیں، خیر چھوڑو، اب انسان لیتے ہیں۔ اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں میں، آؤ کسی گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں۔ بخشش جب ہے تیرے اختیار میں خدایا، پھر لوگ کیوں اتنے امتحان لیتے ہیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس میں اور کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔